جنت نہ تو میرے کہنے سے ملے گی، نہ قبلہ حافظ صاحب کے کہنے سے ملے گی، نہ ہی مہروز بھائی کے کہنے سے ملے گی۔ جنت تو ملے گی اس کو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ جنت ملے گی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ میں کسی چیز کو اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے بنا کے کسی کو جو ہے وہ اس پر لگا دوں کہ یہ تم کام کرو تمہیں جنت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کام شارع اسلام نے کہے ہیں، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں اور جن کے کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے، انہی کاموں کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کرنے سے جنت ملے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی واضح اور سادی سی بات ہے۔ ہمارا ایک پرابلم یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، بحیثیت مجموعی اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو جو کام ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو ہی بنا لیتے ہیں، بھلے وہ اچھا ہو، شریعت کی نظر میں وہ اچھا ہو یا نہ ہو، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ کرنے سے بھی جنت ملے گی، یہ کرنے سے بھی جنت مل جائے گی۔ وہ کرنے سے میری خواہش کو تسکین مل سکتی ہے، یا میرے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یوں ہو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جنت وہی کام کرنے سے ملے گی جو کام کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ میری مرضی، میری منشا، میری سمجھ، میری عقل، میرا شعور، میری دانش، میری خرد، میرا مطلب جو ہے وہ ویو یا میرا ویژن یہ بتا رہا جنت ایسے ملے گی، یہ نہیں ہوگا۔ جو جزا رکھی ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے رکھی ہے، اور جو سزا رکھی ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے رکھی ہے۔ علماء کا کام ہے بتانا، اور بتا رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے۔ سلمان بھائی ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں جی۔ جنت دیکھیں، ایک ہے جنت میں داخلہ جی، اور ایک ہے پھر وہاں اسے کوئی مقام درجہ ملنا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک ہے جنت میں داخلہ، جنت میں داخلہ محض رب کے فضل سے ہوگا، جنت ملے گی صرف رب کے فضل سے، اور آگے اس بندے کو وہاں جو مقام، مرتبہ، منصب، عہدہ جو نصیب ہوگا وہ اس کے اعمال کی بدولت ہوگا، جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی۔ تو رب کے فضل پر بھی بندے کی نگاہ ہو، اور ساتھ ساتھ فضل کے ساتھ یہ بھی اس کا فضل ہے، نیکیوں کی توفیق جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں کہ مولا یہ عطا فرما، ہمیں ان اعمال کی طرف بندہ بڑھے، اور اس لیے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اس پر وہ راضی ہے۔ جنت کی طلب کیوں ہے، جنت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے خود فرمایا، جب اللہ کریم فرما رہا ہے تم دوڑو جلدی کرو، تو پھر ہم کیوں نہ دوڑیں جلدی کریں؟ بالکل ہم دوڑ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، جو اعمال اس نے فرمائے ہیں ان پر عمل ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب کی رحمت پر، فضل پر نظر ہے کہ اللہ کریم عطا فرمائے۔ دونوں چیزوں سے جو ہے نا ہم طلب کرتے رہیں اور مانگتے رہیں۔ سلمان بھائی آپ نے جو بات کی اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے بارے میں، جس طریقے کے بارے میں، جس راستے کے بارے میں فرمایا کہ اس پہ چلنے سے، اس پہ عمل کرنے سے، اس پروسیجر سے تم جنت تک پہنچو گے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ محض اپنی مرضی سے، اپنی نفسانی خواہش سے، اپنے تقاضے کے تحت کوئی بھی چیز اختیار کر لینے سے ہم سمجھیں کہ اس طرف ہم چلے جل پڑیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے کہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ انسان کسی نیکی ہی کو اختیار کرتا ہے، اور اس نیکی ہی کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی نیکی یا یہی جو اچھائی ہے صرف اسی کو اختیار کرنے سے جنت میں جائیں گے۔ تو جو بات آپ نے کہی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا ہمیں ویسے ہی عمل کرنا ہوگا۔ مثال ہے، ایک شخص جو ہے رمضان المبارک میں بڑا صدقہ خیرات کر رہا ہے، بہت صدقہ خیرات کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کپڑے پہنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہے وہ نہیں دے رہا۔ اب یہ مال تو خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے یا جو ترجیح ہے اس کے مطابق خرچ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، تو اس کو ضروری تھا پہلے زکوٰۃ ادا کرتا اور پھر نفلی صدقات کی طرف بڑھتا۔ تو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسا ہی ہے کہ ہم کسی ایک نیکی کو، کسی ایک اچھائی کو پسند کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور پھر اس میں لگ جاتے ہیں۔ اگر دیگر اچھائیاں، دیگر نیکیاں، دیگر فرائض، دیگر واجبات جو ہمارے اوپر لازم ہے، ہم ان کو ترک نہیں کر رہے اور کسی ایک نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تو اس میں حرج نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر ایک نیکی کو اختیار کرتے ہوئے ہم دیگر نیکیوں سے قطع نظر کر رہے ہیں، دیگر نیکیوں میں، دیگر فرائض اور واجبات میں غفلت برت رہے ہیں، تو پھر اس پہ ہماری پکڑ ہوگی۔